نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم أزواجا منهم وقال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وقال عليه الصلاة والسلام من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام وقال عليه الصلاة والسلام البزازة من الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا انعام اور بہت بڑا شرف اور بہت بڑی بڑی فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اور کسی بھی چیز کو دوسری چیزوں کو جو فوقیت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، وہ اس کی امتیازی صفات کی وجہ سے ملتی ہے. جب ایک چیز دوسرے سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، تو آخر اس میں کچھ ایسی امتیازی صفات ہوتی ہیں جو دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی. ایک کپڑا 1000 روپے گز ہے اور دوسرا کپڑا 100 روپے گز ہے، تو یہ کپڑا جو دوسرے کپڑوں سے اس کی قیمت زیادہ لگی ہے، اس کی ان امتیازی صفات کی وجہ سے جو دوسرے کپڑوں میں موجود نہیں ہے. جس طرح دنیا کی چیزوں کے اندر بھی
چیزوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے اس کی اندرونی صفات کی وجہ سے. تو یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس کو اللہ نے ساری امتوں میں افضل بنایا ہے اور ساری امتوں میں بہتر بنایا ہے. اور یہ اعلان اللہ نے کرایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتایا کہ دیکھو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اور جس کام کی وجہ سے مقام ملا ہے اس کو بھی پہچانو، جن صفات کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے اس کو بھی پہچانو. اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے امت محمدیہ، تم ساری امتوں میں سب سے زیادہ بہترین امت ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ مجھے ساری امتوں میں سب سے زیادہ تم پیاری لگتی ہو، سب سے بہترین امت ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، حضرت شیس علیہ السلام کی امت سے بھی اعلیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے بھی ارفع اور بہتر، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، حضرت یونس علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی بہتر. اور جتنے نبیوں کا اللہ نے نام نہیں بتایا قرآن پاک میں، ان ساری امتوں میں سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ اور اولا اور افضل اور بہتر. اور کیا کیا مقام اس کو مل سکتا ہے جب پیدا کرنے والا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت، تمہیں سب سے بہتر بنایا ہے. آخر کیا تمہارے اندر ایسی خوبی ہے؟ تمہیں کون سا ایسا کام ملا ہے؟ ایسی کون سی تمہاری ذمہ داری ہے جو کسی اور امت کے اندر وہ چیز نہیں تھی؟ اسی لیے تو تمہیں سب سے بہتر بنایا گیا. وہ کیا کام ہے؟ وہ کیا خوبی ہے؟ وہ کیا صفات ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان کر دیا. اخرجت للناس، یہ اخرجت للناس یہ اس کی صفت ہے اس امت کی کہ تمہیں ساری امتوں میں بہتر اور افضل بنایا گیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ یہ صفت لگی ہوئی ہے کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہارا انتخاب ہوا ہے انسانیت کی ہدایت کے کام کے لیے. تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری استعدادیں گارے مٹی پہ نہیں لگیں گی، زمینوں کو آباد کرنے بھی نہیں لگے گی. تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، یہ ساری انسانیت جو اللہ کا قربہ ہے ان کو نفع پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے. تمہارا جینا اور مرنا اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی بنانے کے لیے نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہارا جینا مرنا ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے. ساری دنیا کے انسانوں کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے. تمہارا جینا مرنا
ساری مخلوق اللہ کے غیر کے یقین کو دلوں سے نکال کر ایک اللہ کی ذات عالی کے یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے مال کی محبت دلوں سے نکال کر اور مال کا یقین دلوں سے نکال کر احکامات اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ تم دنیا میں پھرو گے، تمہیں بیٹھنے کے لیے بنایا گیا، بلکہ تمہیں نکالا گیا ہے۔ اس امت کے مزاج میں نقل و حرکت اللہ نے رکھی ہے، یہ امت متحرکہ ہے، یہ نقل و حرکت کرنے والی امت ہے، اس لیے کہ اگر یہ نقل و حرکت نہیں کرے گی تو انسانیت تک کیسے جائے گی؟ کوئی اپنے گھر پہ بیٹھ گیا، کوئی اپنے محلے میں ہی اس کی محنت محدود بن کے رہ گئی، کسی کی محنت اپنے شہر میں، کسی کی محنت اپنے ملک میں، اور یہ وہ امت، یہ وہ عظیم امت ہے کہ جس کی محنت کا دائرہ اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان ہے، پوری روح زمین اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی خیر خواہ اور ان کو نفع پہنچانے والی، ساری انسانیت کی ہمدرد، ساری انسانیت کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے نکال کر ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لے جانے والی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تمہارا کام ہے کہ تم معروفات کو دنیا میں عام کرنے کے لیے پھرو گے، اللہ کی پسندیدہ زندگی دنیا میں عام کرنے کی محنت کرو گے، وتنہون عن المنکر، منکرات کو اور اللہ کی ناپسندیدہ زندگی سے روکنے کی محنت کرو، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ اس امت کو ایک بہت بڑا اللہ نے اعزاز دیا ہے، بہت بڑا اس کو مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے امت کو اس کی ذمہ داری یاد دلوا رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو یاد کرو۔ کئی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اسی طرح تمہیں یعنی امت محمدیہ کو ہم نے معتدل امت بنایا ہے، یہ اعتدال والی امت ہے، اس میں نہ رہبانیت ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ گئی اور حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، نہیں، رہبانیت بھی اس میں نہیں ہے، اور اس میں نفسانیت بھی نہیں ہے کہ مادہ پرستی میں لگ گئی، اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہو گئی، بلکہ درمیان میں اعتدال والی امت اللہ نے اس کو بنایا ہے، معتدل امت وسطا، اور یہ مقام کیوں اللہ نے دیا؟ تاکہ تم کل قیامت کے دن سارے انسانوں پر گواہ بنو، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر گواہ بنے۔ یہ ایک وہ مقام ہے، وہ اعزاز ہے جو اس امت کو اللہ نے اس عظیم محنت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا کہ یہ نبیوں والا کام کرنے والی ہے۔ جب قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تھا، تو آپ ابھی کہے گا کہ اللہ بے شک ہم نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا، تو ان کی امتی انکار کریں گی اور وہ کہیں گی کہ نہیں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا بھی نہیں آیا جنت کی، اور جہنم سے ڈرانے والا ہے ہی نہیں کوئی ہمارے پاس، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا نہیں گیا۔ تو اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہم نے پہنچا دیا تھا، اس کے لیے آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ
امت محمد سے پوچھ لیجیے. اس وقت ایک آواز لگے گی این امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں ہے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے. اس امت کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا نبیوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہاں بے شک ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور اللہ کا پیغام امتوں تک پہنچایا ہے. تو یہ امت نبیوں پر گواہی دے گی. کتنا بڑا اعزاز ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے مقدس ترین بندے ہوتے ہیں ان کے لیے گواہ بن کے پیش ہوگی یہ امت. تو امتیں کہیں گی کہ گواہی تو وہ دے سکتا ہے جس نے اپنے آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو. یہ امت محمدیہ تو سب سے اخیر میں آئی ہے. ہم تو اس سے پہلے آئے تھے, یہ تو موجود نہیں تھے, پھر یہ غیر موجودگی کے باوجود گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کہے گی کہ اللہ آپ نے جو ہمیں نبی بھیجا تھا ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پہ جو قرآن آپ نے نازل کیا تھا اس میں ہمیں یہ خبر دی تھی کہ سارے نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے, اس لیے ہم اپنے نبی پر ایمان لائے اور نبی پہ جو قرآن اترا اس پر ایمان لائے. ہمارا آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کا فرمان اور آپ کا فرمان قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اپنے آنکھوں پر وہ یقین نہیں ہے جو یقین ہمیں اپنے پیارے نبی کے قول پر ہے اور اس قرآن پر جو قرآن آپ نے ان پہ اتارا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے گواہ بنیں گے کہ ہاں بے شک میری امت بالکل صحیح کہتی. کتنا بڑا مقام, کتنا بڑا اعزاز اللہ اس امت کو ادا فرمائیں گے. یہ صرف خوش ہونے کی بات نہیں ہے, فخر کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ اس امت کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے, بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اسی کے بقدر اللہ کی مدد بھی آئے گا. المعونۃ تنزل من السماء علی قدر المعونہ, اللہ کی مدد آسمانوں سے جو آتی ہے وہ ذمہ داری کے بقدر. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ امت کو اس کو کامیاب دلوا رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سوالیہ انداز. کبھی کبھی سوال انکار کے لیے ہوتا ہے, معلومات کرنے کے لیے نہیں ہوتا, کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو سب سے زیادہ علم ہے, اللہ کے بعد کسی کا علم ہی نہیں ہے. تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا جو سوال کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ سوال انکاری ہے کہ سب کو لاجواب کرنے کے لیے. گویا کہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں میرے بندو, اے امت محمدیہ, میرے علم میں تو کوئی ایسا بول نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت ہو. اگر تمہارے علم میں تو بتاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے, اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے, اس سے بہتر کس کا کام ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کے دین کی طرف, اللہ کے احکامات کی طرف, اللہ کی پسندیدہ زندگی کی طرف, اور خود بھی اس پہ عمل کرنے والا ہے. وقال اننی من المسلمین, اتنا بڑا کام کر کے اس پہ تکبر نہیں ہوتا, اس میں عجب نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, بلکہ اس میں تواضع کرنے بھی عام انسانوں میں سے ایک انسان. کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس امت کو اس کی ذمہ داری یاد دلوانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آپ کے بتا دیجیے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ آپ یہ کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میری منزل، یہ ہے میرا سبیل، یہ ہے میرا مقصد زندگی، یہ ہے میرا اصل کام، کیا؟ ادعو الی اللہ، اللہ سے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت و بڑائی کی طرف، اللہ پر یقین کرنے کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، آخرت کی طرف، اعلیٰ بصیرت، اس یقین کے ساتھ کہ یہ حق ہے، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے، اور ہر مجھ پر ایمان لانے والا، کلمہ پڑھنے والا، میری اتباع کرنے والا، میرے ہر امتی کا یہی کام۔ آج ہم نے نئے نئے کام بنا لیے، کوئی کہتا ہے میں تاجر ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں زمیندار ہوں، کوئی فخر کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وزیر ہوں۔ یہ سب چھوٹی نسبتیں، یہ سب سے بڑی نسبت ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد والا ہوں، میں آپ کی محنت والا ہوں۔ انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک، وما انا من المشرکین، اور میرے اندر بس یہ ہے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، میں تو کمیوں سے بھرا ہوا ہوں، اللہ کی ذات بے عیب ہے، میں اتنی بات میرے اندر ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس امت کو احساس دلوا رہے ہیں، اس کے فوائد بیان کر کر کے، اس کی ذمہ داری کو بیان کر کر کے، وہ ذمہ داری اور وہ کام جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، جو اور امتوں میں نہیں پایا جاتا تھا، اس امت کو ذمہ داری کے طور پہ یہ کام دیا گیا اور اس کو عالمی امت بنایا، اس امت کا معاملہ اجتماعی بنایا، اتنا اجتماعی بنایا ہے اس امت کا معاملہ کہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سارے ایمان والے ترى المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد، کہ سارے ایمان والے آپس میں محبت کرنے کے اعتبار سے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے کے اعتبار سے، یہ سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر جسم کی ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو سارا کا سارا جسم رات کو جاگ کر گزارتا ہے، بخار میں گزارتا ہے، جیسے انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے اعضاء آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جسم کے اندر کہیں بھی تکلیف آ جائے، آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے انسان کے پورا کا پورا جسم پریشان ہو جاتا، اس کے ہاتھوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے پاؤں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو جائے سارا جسم اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو کا کام الگ، ہر عضو کا نام الگ، ہر عضو کا مزاج الگ، آنکھ کا کام دیکھنا، ناک کا کام سونگنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، ہاتھوں کا کام پکڑنا، دماغ کا کام سوچنا، سارے جسم کے اعضاء ان کا الگ الگ کام ہے اور ہر ایک کا نام بھی الگ ہے، جو دیکھتا ہے اس کو آنکھ کہتے ہیں، جو سنتا ہے اس کو کان کہتے ہیں، جو سنتا ہے اس کو ناک کہتے ہیں،
جو وضو سوچتا ہے اس کو دماغ کہتے ہیں، جو وضو پکڑتا ہے اس کو ہاتھ کہتے ہیں، جو چلتا ہے اس کو پاؤں کہتے ہیں۔ ہر وضو کا نام بھی الگ، کام بھی الگ، مزاج بھی الگ، لیکن آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک کی تکلیف کو دوسرا وضو برداشت نہیں کرتا، اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ساری کی ساری امت یہ اجتماعی امت ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگرچہ امت کے اندر مختلف طبقات ہیں، ہر طبقے والوں کا کام الگ ہے، نام الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے۔ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، کوئی شہر کا رہنے والا ہے، کوئی دیہات کا رہنے والا ہے۔ تو سب کا کام بھی الگ الگ اور سب کا نام بھی الگ الگ، سب کا مزاج بھی الگ الگ۔ تاجر کا مزاج اور ہے، زمیندار کا مزاج اور ہے، بادشاہ کا مزاج اور ہے، محکوم کا مزاج اور ہے۔ مزاج سب کے الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، لیکن اس امت کو اللہ نے ایک ہی امت بنایا، ایک جسم کی طرح بنایا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی بغیر ایمان کی زندگی گزار رہا ہے تو پوری امت اس کے کفر کی وجہ سے بے چین ہو جائے۔ ایک آدمی اگر ایمان کے بغیر چلا گیا اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، ساری امت اس کے لیے بے چین ہو جائے۔ ایک آدمی اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو پوری امت اس کے لیے بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ اگر یہ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار کے چلا گیا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس کے لیے بے چین ہونا، اس کا خیر خواہ بننا، ہمدرد بننا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ اے میرے بچے، اگر تجھ میں اس بات کی طاقت ہے کہ تو صبح اور شام اس حال میں کرے، زندگی ایسے گزارے صبح شام کہ تیرے دل میں کسی انسان کے لیے کھوٹ نہ ہو، بلکہ سب کے لیے کیا ہو؟ خیر خواہی ہو۔ جب کھوٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ خیر خواہی ہوگی، ہمدردی ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تیرے میں اس بات کی طاقت ہے کہ تو صبح و شام اس حال میں کرے کہ کسی انسان کے لیے تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو، تو ایسا کر لینا، ایسے صبح و شام گزارنا کہ تمہارا دل سب کی کھوٹ سے پاک ہو جائے، سب کے لیے اندر میں خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اور فرمایا ذالک من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری خاص سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ اس کا حشر ہو۔ ہمیں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں اللہ نے دعوت والا کام دیا، نبیوں والا کام دیا، نبیوں والی ذمہ داری دی۔ اس لیے ہم دنیا میں سب کے خیر خواہ بن کے زندگی گزارے، ایک جسم کی طرح۔ کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی، چاہے مشرق میں رہنے والا ہو، چاہے مغرب کا رہنے والا ہو، چاہے شمال کا رہنے والا ہو، جنوب کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، عرب ہو، عجم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کوئی بھی دنیا میں اللہ پر ایمان رکھے بغیر زندگی نہ گزارے، اور کوئی بھی دنیا میں اللہ کے احکامات کو پابند کیے بغیر زندگی نہ گزارے۔ ورنہ ایمان کے بغیر جو جیے گا اس کے لیے جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل۔ دین کے بغیر جو جیے گا
اس کی دنیا کو بھی اللہ اجاڑیں گے اور آخرت بھی اللہ اس کی اجاڑ دیں گے۔ اس لیے ہمارے دل ساری انسانیت کی خیر خواہی سے بھرے ہوئے ہوں، ہمدردی سے بھرے ہوئے ہوں۔ یہ امت کا کام ہے، اس کے لیے یہ پیدا کی گئی ہے۔ آج ہمیں اپنے کام کا ہی پتہ نہیں، مقصد زندگی سامنے نہیں ہے۔ حالانکہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ امت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلوا رہے ہیں، اس امت کے فضائل بیان کر کر کے، اور نبیوں کی دعوت کے قصے سنا کر، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور ان کے دعوت کے قصے اللہ نے اس امت کو جگہ جگہ بیان کیے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کسی کو اللہ ان کی محنت کا دائرہ محدود ہوتا تھا، محنت کا زمانہ محدود ہوتا تھا۔ کسی کو اللہ نے تاجروں کی زندگی بنا کر بھیجا، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے تاجروں کی زندگی بنا کر بھیج دی۔ قوم سبا کھیتی باڑی کرتی تھی، ان کی طرف 13 نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوت والوں کی طرف۔ سرد و حرفت والوں کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیج دیا، قوم سمود کی طرف۔ حکومت والوں کی طرف اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، نمرود کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف۔ مال والوں کی طرف، مال اور بڑے بڑے خزانے رکھنے والے قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا۔ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام مختلف طبقات کی طرف، مختلف علاقے والوں کی طرف، ایک خاص زمانے والوں کی طرف، ایک خاص تعداد کی طرف۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی نبی بنا کر بھیجا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے واقعات سنائے اس امت کو۔ بعض کے واقعات سنائے، بعض کے نہیں سنائے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض کے ہم نے واقعات سنائے، بعض کے نہیں سنائے۔ لیکن جتنوں کے واقعات اللہ نے سنائے ہیں، اس امت کو اس کی ذمہ داری بتانے کے لیے کہ یہ بتایا کہ دیکھو نبیوں نے جا کر اپنی قوم کو کیا کہا، کیا دعوت دی، انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے ایک ہی آواز لگائی کہ اے لوگوں، اللہ کو اپنا معبود بنا لو، اللہ کو اپنا مقصود بنا لو، اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کی مان کی زندگی گزارو، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرو، اسے ناراض نہ کرنا۔ یہ اپنا پورا کا پورا وجود سر سے لے کے پیر تک جسم کے جتنے اعضاء ہیں اللہ کے حکم کے پابند کر کے زندگی گزارنا، تو تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ جب تم اللہ کے حکم کے پابند بن کے چلو گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی چمکائے گا، تمہاری آخرت بھی اللہ چمکائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے طریقے، دعوت کا نہج، دعوت کی محنت، دعوت کا مزاج، کیونکہ سنت کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا، اللہ نے کھول کے قرآن پاک میں بیان اس امت کو ذمہ داری بنانے کے لیے، تاکہ یہ اپنی ذمہ داری کو بھول نہ جائے۔ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جائے، دنیا کی محبت ان کے دل میں پیدا نہ ہو جائے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والی نہ بن جائے، بلکہ اس کا جو کام ہے اپنے کام کو یاد رکھے۔ اور کیونکہ اس امت کو اللہ نے سارے طبقات کی طرف بھیجا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاص طبقہ، ایک خاص زمانہ یا ایک خاص تعداد کی طرف بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ قرآن عالم کی طرف، سارے قبائل کی طرف، سارے طبقات کی طرف اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی طرف سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں زمیندار بھی ہیں، اس میں بادشاہ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں۔ تو چونکہ اس نے سب کو اللہ کی طرف بلانا تھا،
سب کو اللہ کے سامنے جھکانے کا کام کرنا تھا. اللہ نے سارے نبیوں کی دعوت کے طریقے بتا کر اس امت کو اس کے کام کے لیے تیار کیا تاکہ یہ امت اپنے کام کو مقصد بنا کر ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانے کا کام کرنے والی بن. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہلے دن سے اس محنت پہ کھڑا کیا جس محنت کے لیے اس امت کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا. پہلے دن سے. لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، ایک زمانہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے محنت فرمائی تو واقعی آپ نے ایک امت تیار کی، ایک عملہ تیار ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا مجمع تیار ہوا اور یہ وہ مبارک لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ مبارک انسان تھے جن کو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے انہیں استعمال کیا. ایسا ان کو جذبہ کا فرمایا کہ انہوں نے نبیوں والے کام کو، نبی والے کام کو ایسا اپنے سینے سے لگایا کہ اس کے لیے اپنی جان، اپنے مال کو بے قیمت بنا دی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تو دو نتیجے وجود میں آئے. اس لیے کہ اس محنت سے کیا کہا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. تبلیغ کی محنت سے کوئی پارٹی نہیں بنائی جا رہی. تبلیغ کی محنت سے صرف مجمع کو اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے. ایک مجمع اکٹھا ہو جائے، وعدہ ہو جائے، نہیں. اس محنت سے کوئی دنیا کی مفادات نہیں چاہیے کہ دنیا کا کوئی منصب چاہیے تبلیغ والوں کو. یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کل کو ان کو بادشاہتیں ملیں گی، وزارتیں ملیں گی، دنیا ملے گی، کچھ نہیں چاہیے. اس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے دو بنیادی باتیں چاہی جا رہی ہے اس محنت سے. ایک تو یہ ہے کہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آئے. دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے، ہر انسان کی زندگی میں، چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو، مرد ہو عورت ہو، تاجر ہو زمیندار ہو، حاکم ہو محکوم ہو، عرب کا رہنے والا ہے عجم کا رہنے والا ہے، دین اپنی حقیقت کے ساتھ اس کی زندگی میں موجود ہو. سر سے لے کر پاؤں تک ہر حال میں ہر جگہ پہ وہ اللہ کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے پورا کرنے والا بن جائے. ایک تو یہ بات چاہی جا رہی ہے. دوسرا کیا چاہا جا رہا ہے اس محنت سے کہ ایک ایسا مجمع تیار ہو، امت ایسی امت تیار ہو، دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان میں موجود ہے اور دین اور دین کی محنت کے لیے وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو بے قیمت کر دے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں میری جان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر جان لگانے کا تقاضا آیا دین پر تو ابھی تو ایک جان اللہ نے دی ہے،
اگر ایسی 1000 جانیں بھی اللہ دے گا، میں 1000 جانیں اللہ کا قربان کروں. دین کے سامنے میرے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر مجھ سے دین کا یہ طرف یہ تقاضا ہوا کہ میں اپنا جان تہائی مال لگاؤں تو تہائی مال لگاؤں، آدھا لگانا تو آدھا لگاؤں، اور سارا مال لگانے کا تقاضا آیا، گھر میں جھاڑو دے کر سب کچھ لگانے کا تقاضا آ گیا تو سارا کچھ لگانے کے لیے بھی تیار ہے، اس لیے کہ ہمارے مال کی اللہ کے دین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی تو ایک ایسا مجمع تیار ہوا صحابہ کرام کا، اتنا مبارک مجمع کہ ان میں دونوں باتیں اعلیٰ درجے میں موجود تھی. دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا، مالدار سے مالدار آدمی اور غریب سے غریب آدمی، اس کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بہت مال دیا ان کو، لیکن اس مال کے نشے میں انہوں نے اللہ کے احکامات کو قربان نہیں کیا. اس مال سے مالدار بننا مقصود نہیں تھا، اس لیے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے، مال مالدار بننے کے لیے نہیں ہے. ہمیں دھوکہ لگا ہے کہ مال اس لیے حاصل کرنا کہ مالدار بنو، پیسے والا لوگ کہیں مجھے مال تو انہوں نے خرچ کرنے کے لیے دیا، اس لیے کہ جب تک آدمی مال کو خرچ نہ کرے یہ پہلی چائے بھی نہیں ملتی. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہو اور اس میں تو خرچ نہ کرے کہ میں کروں گا تو کم ہو جائے گا، تو چائے پی سکتے ہو؟ مال تو خرچ کرنے کے لیے اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جو میراث تقسیم ہونے لگی نا، میراث، اتنا سونا پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اتنا سونا کہ جن لوگوں نے ان کو سونے کو توڑا ہے نا، اس کے ٹکڑے کرنے سے تقسیم کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اتنا سونا مرنے کے بعد بچا تھا ان کا، جبکہ زندگی میں اتنا مال خرچ کرتے تھے. ایک موقع پر 1000 اونٹ بغیر سامان کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. حالانکہ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے تو سارا مال، گھر بھی مال بھی سارا مکے میں چھوڑ رہے تھے. انصار مدینہ نے کہا کہ آپ حضور پاک علیہ السلام نے مواخات قائم کی ہے، بھائی چارگی قائم کی ہے، تو آپ ہمارا اتنا مان دے رہے ہیں، آدھا مان آپ کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ گا. بازار گئے اور چھوٹا سا کام اپنا شروع کیا، لیکن اللہ نے اتنی برکت دی کہ اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ بعض اوقات پورا ریوڑ گھوڑوں کا، اونٹوں کا ایک ہی تھوڑے موقع پر سارا کا سارا خرچ کر دیتا اللہ کے راستے. ادھر خرچ کرتے تھے، ادھر اللہ ہو جائے. اس مال کو جمع کر کے رکھنے نہیں رکھا. مالداروں کی زندگی میں دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا. غریبوں کی زندگی میں دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، حبشی ہیں، ایک عورت کے غلام ہیں، لیکن دین اتنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے بلال، تمہارا کون سا عمل ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے پاؤں کے جوتوں کے گھسٹنے کی آواز کو جنت میں اپنے آگے آگے سنا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا.
دین کی اس اعلیٰ سطح پر پہنچے ہیں. دین ایسا حقیقت کے ساتھ موجود تھا کہ غریب ہیں لیکن غریبوں نے اپنی غربت کو چھپایا. صحابہ کے زمانے کے اندر کوئی غریب ایسا نہیں تھا کہ جس کی نگاہ مالداروں کے مال کی طرف جائے. ہر غریب اس کی نگاہ اللہ کی طرف تھی. ہر مالدار کی نگاہ اپنے مال کی طرف نہیں, ان کی نگاہ بھی اللہ کی طرف تھی. غریب ہو امیر ہو وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھ کے زندگی گزار رہا تھا, اپنے متعلقہ احکامات کو پورا کر رہا تھا. تاجر ہے, زمیندار ہے, مرد ہے, عورت ہے, ہر انسان کی زندگی کے اندر دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا. اور یہ وجہ تھی جب دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا تو اللہ نے ان کو وہ تمام کامیابیاں, وہ تمام وعدے جو اللہ نے دین پر کیے وہ سارے وعدے اللہ نے پورے کر کے دکھائے. کیونکہ اللہ کا وعدہ دین کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ پیسے پر نہیں ہے, تجارت سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے, زمینداری سے زندگی کے بننے کا وعدہ نہیں ہے, حکومت سے زندگی کے بننے کا وعدہ نہیں ہے, وزارت سے زندگی کے بننے کا وعدہ نہیں ہے, دین سے زندگی کے بننے کا وعدہ ہے. تو اللہ نے وہ تمام وعدے جو دین کے ساتھ تھے وہ سارے پورے کیے. اور ہر صحابی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. جو نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, تاجر ہو یا زمیندار ہو, اور اس کے دل میں ایمان کامل ہوگا, ایمان والا ہے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں. ہر صحابی کی زندگی پاکیزہ ترین زندگی, حیات طیبہ ان کو اللہ نے دنیا میں دی. ایسی پاکیزہ زندگی کہ ان کے دل اطمینان سے بھرے ہوئے تھے, کسی کے دل میں بے چینی پریشانی نہیں تھی. یہ ڈپریشن اور یہ ٹینشن کی بیماریاں یہ صحابہ کرام میں کسی کو بھی نہیں تھی. دل میں اطمینان ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان سے ملتا ہے, اللہ کی فرمانبرداری سے ملتا ہے. دلوں میں اطمینان تھا. امن کا ماحول اللہ نے بنایا, چاروں طرف امن ہی امن ہے. اس لیے کہ دین حقیقت کے ساتھ ہوگا تو اللہ امن والی زندگی دے گا, خوف اللہ ختم کر دے گا. امن کا ماحول بنا. اور اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ زمین و آسمان سے برکتوں کے آنے کا وعدہ ہے. آسمان سے برکتیں اتریں گی, زمین سے برکتیں نکلیں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ان کے زمانے میں صحابہ کرام کو مجمع تھا, ان کے مرد بھی عورتیں بھی, کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے برکتیں اترتے ہوئے دیکھی, زمین سے برکتیں نکلتے ہوئے دیکھی. اللہ کی مدد, آسمانوں سے اللہ کی غیبی تعریف اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھی. غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام ہیں اور کافر 1000 ہے, 3 گنا زیادہ ہے. اللہ نے اپنی مدد اتاری, فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کو کافروں کی گردنیں کاٹتے ہوئے. اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, برکتیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, گھر میں, آپس میں محبتیں, ایک دوسرے کے لیے جان دینا, ایک دوسرے کے لیے بھوک برداشت کرنا, ایک دوسرے کے لیے تکلیف برداشت کرنا, خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھلانا, خود پیار برداشت کر کے اوروں کو پلانا, خود کپڑے قربان کر کے اوروں کو کپڑے پہنانا, اپنی ضروریات کو دبا کر اوروں کی حاجتوں کو پورا کرنا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوک برداشت کر کے اپنے اوروں کو ترجیح دینے والے. جب دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں آیا تو اللہ نے وہ منظر بھی دکھایا صحابہ کرام کو, وہ منظر بھی دکھایا کہ اللہ کی جو اصل مدد تھی کہ ساری دنیا کے انسان کافر کفر کو چھوڑ کر اسلام میں فوج داخل ہونے لگے. اصل اللہ کی مدد ہے کافروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے. جب مسلمان دین
اس کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ آئے گا تو کافر اپنے کفر میں بے چین ہو جائے گا، کافر اپنے کفر پہ رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ عملی دین، عملی اسلام کے اندر جاذبیت ہے، مقناطیس سے زیادہ اس میں کشش ہے۔ جب عملی اسلام نظر آئے گا تو اسلام کافروں کے اندر سے کفر کو نکال کر ان کو اسلام کی طرف کھینچے گا۔ جب یہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ آیا تو دنیا کی زندگی اللہ نے ایسی ان کی خوشگوار بنائی، کامیابیوں سے بھری ہوئی، عزتوں سے بھری ہوئی، اطمینان سے بھری ہوئی، عمل سے بھری ہوئی، برکتوں سے بھری ہوئی کہ ساری دنیا دیکھ کر ان کی زندگی کو رش کرتی تھی کہ کیسے عظیم ترین لوگ ہیں جن کے اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے۔ کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھا ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے، اپنے ایمان میں سچے، اپنے وعدہ کرنے میں سچے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ دین ایسی حقیقت اسلام کی زندگی میں آیا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تجارت کرتے ہوئے، زمیندارہ کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ اللہ کے حکم سے غافل نہیں ہیں۔ ان ظاہری طور پہ بازار میں نظر آ رہے ہیں لیکن بازار میں بھی یہ ایسے احکامات کو پورا کر رہے ہیں جیسے مسجد میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یہ ایسے مرد تھے، صحابہ کرام ایسے مرد تھے کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو بالکل سچا کر کے دکھا دیا، جانوں کے نظارے پیش کر دیے، جو وعدہ کیا تھا اس میں ذرے برابر تبدیلی نہیں۔ جب دین اپنی حقیقت کے ساتھ آیا تو اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کیا دین کے لیے، اور ساری کامیابیاں اس کی حقیقتیں جس کو آج ہم ترس رہے ہیں، دنیا کے وسائل بہت ہیں، آج مال جتنا آج نظر آ رہا ہے پہلے کبھی تاریخ میں اتنا مال نہیں ہوگا۔ وسائل، دنیا کے وسائل، راحت کے اسباب، ظاہری طور پہ عزت کے اسباب، بلندی کے اسباب، حفاظت کے اسباب، ظاہری اسباب اتنے کثرت کے ساتھ ہیں کہ پہلے شاید کبھی اتنے اسباب نہیں ہوں گے، لیکن دین اپنی حقیقت کے ساتھ نکل گیا، زندگی دین سے خالی ہو گئی۔ مردوں کی زندگی میں دیکھو تو دین نہیں ہے تو بہت تھوڑا ہے، عورتوں کی زندگی میں دین نہیں ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ بازاروں میں دیکھو تو تاجر جھوٹ بول کی تجارت کر رہا ہے، دھوکہ دے کی تجارت کر رہا ہے، تجارت میں خیانت سے کام لے رہا ہے۔ زمیندار کو دیکھو تو اس کا زمینداری میں اللہ کے احکامات میں نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھو تو بادشاہ کی کرسی بیٹھ کے رسوم کر رہا ہے، احکامات کو توڑ رہا ہے۔ محکوم کو دیکھو، رعایا کو دیکھو، رعایا احکامات کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، ہر طرف احکامات توڑے جا رہے ہیں، زندگی سے دین نکل گیا۔ اس لیے آج تمام وسائل کے ہونے کے باوجود مسائل زیادہ ہیں، رات کے اسباب کی کثرت کے باوجود راحت سکون نہیں ہے، عزت کے اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن عزت کی حقیقت نہیں ہے، حفاظت کے اسباب بہت ہیں لیکن حفاظت کا ماحول نہیں ہے، ہر آدمی کو خوف پر خوف مسلط ہے، دنیا کی چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن برکت ختم ہو گئی، برکت نظر نہیں آ رہی، دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ دین زندگی سے نکل گیا۔ صحابہ کرام نے عملی طور پر حضور پاک علیہ السلام نے ایک محنت سے کھڑا کیا، اس محنت کی برکت سے دین اپنی حقیقت کے ساتھ اندر میں آیا۔ وہ محنت کیا تھی؟ آپ نے اس محنت پر کھڑا کیا امت کو کہ سب سے پہلے یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہر انسان کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ جب تک دل اللہ کی طرف نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی محبت دلوں میں نہیں آئے گی، اللہ کی عظمت اور قدرت کا یقین دلوں میں نہیں آئے گا، اور جب اللہ کی محبت دلوں میں نہیں آئے گی، اللہ کی قدرت اور طاقت کا یقین دلوں میں نہیں آئے گا
اس وقت تک اللہ کے احکامات پہ چلنا مشکل ہے. اس لیے اس بات کی محنت کی گئی کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, میری طرف دوڑ لگاؤ, میری طرف دوڑ لگاؤ. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی نے آواز لگائی کہ اللہ کو اپنا معبود بناؤ. حضور پاک علیہ السلام مکی کی گلی میں آواز لگا رہے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے, اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. کامیابی, عزت, سکون, اطمینان, چین, بلندی, محبتیں, خوش اور محبت والی زندگیاں, برکتیں, کامیابیاں پیسے میں نہیں ہے, عہدوں میں نہیں ہے, بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تم اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق, تو اللہ تمہیں ساری ان کامیابیوں کو تمہارے اللہ قبضوں میں ڈالے گا, عزت کی چوٹیوں میں تمہیں پہنچائے گا, تمہارے دلوں میں اطمینان کو بھر دے گا, تمہیں تمہاری محبت سب کے دلوں میں ڈال دے گا, برکتوں کو زمین آسمان سے نکالے گا. اس بات کی محنت کی گئی, ہر ایک کی زبان پر یہ قول جاری کیا گیا کہ اللہ کے غیر سے ہونے کو نہ بولو, اللہ سے ہونے کو بولو. مال سے کامیابی کو نہ بولو, بلکہ کامیابی احکامات میں اس کو بولو. ہر مسلمان کی زبان پر اس ایمان کے بولوں کو چلایا گیا, انہی بولوں کو سنا گیا, انہی باتوں کو سوچا گیا, اسی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھا گیا. یہ ایمان کی محنت کرائی ہے, ہر مسلمان کو اس کی دعوت میں لایا گیا تاکہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف, دلوں کا رخ احکامات کی طرف, دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو. اللہ کے احکامات میں کامیابی کے رسے بتائے گئے, اللہ کی نافرمانی میں نقصان ہے, خسارہ ہے, بربادی ہے, اس کو بار بار کہا گیا. اور آخرت یاد دلائی گئی, جو آخرت ہے, الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ. آخرت آنی ہے, ایک دن آئے گا کہ زمین آسمان کا نظام ختم ہو جائے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ, یہ بہت بڑا ہنگامہ آنے والا ہے, قیامت کا منظر قائم ہونے والا ہے. یوم ينفخ فی الصور, سور پھونکا جائے گا اور یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے, جو آسمانوں میں ہے, یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, زمین میں زلزلہ آ جائے گا, سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, چاند ختم ہو جائے گا, سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی, اور ایک دن اور قیامت کا دن قائم ہوگا. وہ عدل کا دن ہے, بدلے کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کا حساب لیں گے, ہر ایک کے اس کے اعمال کو پرکھا جائے گا. کیا دنیا میں کیا کیا اعمال کیے تھے, جو نیک عمل کیے تھے وہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے, جو برے اعمال کیے تھے وہ بھی آنکھوں کے سامنے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر خیر عمل کیا ہوگا وہ بھی آنکھوں کے سامنے, ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی آنکھوں کے سامنے. یوم الدین تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, کوئی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکے. اس لیے آخرت کو بیان کیا گیا. ایک تو یہ محنت کرائی گئی, اس لیے کہ دیندار آدمی بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی ذات, اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کا یقین دلوں میں نہ آئے, اس کے احکامات سے کامیابی کے یقین دلوں میں نہ آئے, اور اللہ کی محبت دلوں میں پیدا نہ ہو, آخرت سامنے نہ ہو, تو اس وقت تک دین پر چلنا مشکل ہے. اور دوسری بات کیا ہے, دین پر چلنے کے لیے ہر ایک کو محمدی رنگ میں رنگا گیا کہ اپنے آپ کو محمدی بنا کے زندگی گزارو, یہودی نصرانی بن کے نہ جیو, مجوسی اور کافر بن کے زندگی نہ گزارو, شیطان کے بندے بن کے نہ زندگی گزارو, نفس کے غلام بن کے زندگی نہ گزارو, بلکہ اپنے وجود کو محمدی بناؤ, اپنے وجود کو محمدی بناؤ. سر سے لے کے پیر تک اپنی شکل و صورت, اپنا لباس, کھانا پینا, اپنی شادی غمی, تجارت زمیندارہ, زندگی کا ہر موڑ اس میں محمدی بن کے رہو, محمدی بن کے رہو. اس لیے کہ اللہ کو محمد پسند ہے. محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی رضا لینا چاہتے ہو، تو اپنے پورے وجود کو محمدی بنا لو، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. اللہ کا رنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھرا ہوا ہے. آپ کی سنت، آپ کے مبارک طریقے، آپ کا ایک ایک عمل، اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لو. آپ کے طریقوں میں چلنے والے بنو، شیطان کے راستے میں نہ چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے میں نہ چلو، بلکہ اتبعوا ھذا النبی الامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہے، ان کے راستے میں چلو. دین پر اس وقت چلنا مشکل ہے جب تک کہ دلوں میں یقین نہ اتر جائے کہ کامیابی کا طریقہ، عزت کا طریقہ، سکون کے حاصل کرنے کا طریقہ، محبتوں کے حاصل کرنے کا طریقہ، برکتوں کے لینے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہے. یہ آمنہ کا لال، یہ دو جہاں کا سردار، یہ سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا سردار، یہ وہ مبارک زندگی لے کر آیا ہے، وہ پاکیزہ زندگی لے کر آیا ہے جو زندگی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس زندگی والے پیارے نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ایک نماز کا تحفہ دینے کے لیے. زمین سے آسمان، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان کی سیر کرائی. مکہ مکرمہ سے فلسطین لے کے چلے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. جبریل امین آپ کو لے کر گئے ام ہانی کے مکان سے مکہ مکرمہ سے فلسطین بیت المقدس. سارے نبیوں کی امامت آپ نے وہاں پہ کروائی. پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. پھر اللہ نے اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بلایا اور اپنے اور قریب کیا. 3 مرتبہ فرمایا میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ، میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ. آپ اتنا اللہ کے قریب ہو گئے اور 70,000 پردے جو اللہ اور آپ کے درمیان میں تھے وہ سارے پردے ہٹا لیے گئے. آپ نے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے. اتنا اللہ نے اپنا مقرب آپ کو بنایا ہے. جو آج بھی اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، عزت والا بننا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، محبتیں چاہتا ہے، برکتیں چاہتا ہے، زندگی بنانا چاہتا ہے، تو محمدی بن کے زندگی گزارے. کوئی دیندار بن نہیں سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو محمدی بنانا نہ سیکھے. اسی کی دعوت دینا، اسی کی رہنم کو تیار کرنا، اس محنت پہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو ڈالا. اور پھر کوئی اس وقت دیندار نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی عبادات کو ان صفات کے ساتھ کرنے کی محنت نہ کر لے جو صفات اللہ کے یہاں مطلوب ہے. دین کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، دین کا تعلق طریقہ حیات سے بھی ہے، دین کا تعلق عبادات سے بھی ہے. کہ اپنی عبادات، خاص طور پہ نماز، اس نماز پہ خضوع پیدا کرنا، صحیح یقین والی نماز، علم والی نماز، حضور کے طریقے والی نماز، صفت احسان والی نماز. اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے امتحان والی نماز، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھنا. ایسی نماز پڑھنا کہ تکبیرہ تحریمہ کہنے کے بعد سلام پھیرنے تک اللہ کے غیر کا خیال نہ. جب نماز ٹھیک ہوگی ساری عبادات ٹھیک ہو جائے گی، پوری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. خود بھی اس کی محنت کرنا، اوروں کو بھی اس کی محنت پہ تیار کرنا، کسی مسلمان کو بے نمازی نہ چھوڑنا. اسی طرح کوئی اس وقت دین پہ چل نہیں سکتا جب تک کہ جہالت سے نہ نکلے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ہر ایک کو قرآن و حدیث والی علم پر لگایا کہ جہالت کو چھوڑو، علم سیکھو. وہ علم جو آسمانوں سے اترا ہے، جس علم کو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا. اس علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اس علم کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اس قرآن و حدیث کے علم کے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. قرآن و حدیث کے علم کے بغیر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو معلوم نہیں کر سکتے. حلال اختیار نہیں کر سکتے، حرام سے بچ نہیں سکتے. جہالت والی زندگی ہلاکت والی زندگی ہے، بربادی والی زندگی ہے. جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے؟ ایک جہالت کی وجہ سے بچ جائیں گے. اس لیے
اپنی زندگی کو علم والی بنانا، ہر ایک کو علم بنانے کی محنت کرنا دین پہ چلنے کے لیے ضروری ہے. کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہر مسلمان پر اس کی محنت کی کہ دلوں میں اللہ کا تعلق پیدا ہو. اللہ کے تعلق کے بغیر، اللہ کی معرفت کے بغیر آدمی اللہ تک نہیں بول سکتا، دین پہ نہیں چل سکتا. اس کے لیے روزانہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے قرآن سے تعلق ہو، اللہ کے کلام کو پڑھنے والا بنے، اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے والا بنے، تاکہ دل کی غفلت کے پردے ٹوٹ جائیں اور اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت دلوں کی زینت بن جائے. خود بھی اس کی محنت کرنا، اوروں کو اس کی محنت پر ڈالنا. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے اس کی محنت کی. دیندار بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا دارالحقوق ہے، کسی کے حق کو کھانا نہیں ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا. سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر اللہ کے رسول کا حق، پھر اپنے والدین کا حق، اپنے رشتے داروں کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق، مسلمانوں کا حق، عام انسانوں کا حق، جانوروں کے بھی حقوق. یہ دنیا دارالحقوق ہے، کسی کے حق کو نہیں کھانا. اس لیے ہر ایک کے حق کو معلوم کر کے حق ادا کرنا، ہر ایک کو راحت پہنچانا، کسی کو ایذا نہ پہنچانا. اس لیے مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے جسم کے کسی بھی عضو سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. دیندار وہ بن نہیں سکتا جو لوگوں کے حق مارتا ہو، جو لوگوں کی بے اکرامی کرتا ہو، جو لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، وہ دیندار نہیں بن سکتا. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ہر مسلمان کو حقوق کی ادائیگی پر لگایا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر لگایا، ایک دوسرے کا اکرام کرنے پر لگایا کہ مسلمان سے محبت کرو، کسی مسلمان کے ساتھ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی مسلمان کی عزت کو نہ اچھالو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرو، ہر ایک کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنو. خود بھی اس کی محنت کرنا، اوروں کو بھی اس پر لانا. نبی اور دین پر چلنے کے لیے نبی والے اخلاق ضروری. پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس کی محنت بھی بٹھانا کہ دیکھو دین پر چلنے کے لیے اپنے دلوں کو خالص کرنا، نیت کو خالص کرنا کہ دل ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. نفسانیت اور خود غرضی اور عصبیت اور خود پسندی، دکھلاوا، شہرت کا جذبہ، دنیا طلبی جب تک یہ دلوں میں ہوگی تو آدمی دیندار بن نہیں سکتا. دیندار بننے کے لیے ہر عمل کو اخلاص سے کرنا ہوگا اور اس کی اوروں کو بھی دعوت دینی ہوگی. پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس کی محنت بھی کرائی کہ ہر مسلمان اپنی جان اور مال کو وہاں لگائے جہاں اللہ نے حکم دیا، جہاں حضور پاک علیہ السلام نے جان لگائی، جہاں صحابہ کرام نے اپنی جان لگائی، جان بھی لگائی، مال بھی لگائی. جب یہ ساری صفات اندر میں آتی ہے تو پھر آدمی دیندار بنتا ہے. اور میرے محترم دوستوں، یہ ساری صفات اور یہ سارے اعمال جب اندر میں آتے ہیں، جب ان اعمال سے زندگی بننے کا یقین ہو، دعوت سے زندگی بنے گی، نماز سے زندگی بنے گی، ذکر سے زندگی بنے گی، تلاوت کرنے سے زندگی بنے گی، زکات دینے سے زندگی بنے گی، حج کرنے سے زندگی بنے گی، استغفار کرنے سے زندگی بنے گی، تقوی کرنے سے زندگی بنائے گا، توکل سے زندگی اللہ چمکائے گا. زندگی پیسے سے نہیں بنتی ہے، ان اعمال سے زندگی بنتی ہے. ان اعمال کا یقین ہو، ان اعمال کا یقین ہو، ان اعمال کے علاوہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے یقین نکل جائے، دنیا کی بے رغبتی آئے، یہ اعمال محبوب ہو جائیں، یہ اعمال محبوب ہو جائیں اور دنیا کا سامان یہ سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ، اس دھوکے کی محبت دلوں سے نکل جائے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے. آج ان اعمال سے اور دیندار بننے سے کس چیز نے ہمیں دور کیا ہوا ہے؟ دنیا کی محبت، خواہشات نے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نوزعت منها ہیبۃ الاسلام. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت،
اسلام کی عظمت، اسلام کا روح، اسلام سے زندگی بننے کا یقین، اسلام سے مسائل کے حل ہونے کا یقین، دین والے اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں سے نکل جائے. اس لیے کہ دنیا عظیم بن گئی، مال کا یقین دلوں میں آ گیا، مال کی دوڑ لگ گئی، حکومت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، عہدوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، زندگی اسی میں کھپائی جا رہی ہے، دنیا کو مقصود بنایا گیا. اس لیے دین کی عظمت دلوں سے نکل گئی، احکامات کی عظمت دلوں سے نکل گئی، اعمال کی عظمت یقین دلوں سے نکل گئی، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دلوں سے نکل گیا، اور خواہشات مقصود بن گئی، خواہشات کو پورا کرنے کے مقصود بن گیا. اور ایسا خواہشات کا غلام بنا ہے یہ انسان آج کہ گویا کہ ان خواہشات کو اس نے اپنا معمول بنا دیا کہ جو جی میں آئے گا، جو اندر کی خواہش اٹھے گی میں نے وہ پورا کرنا ہے. افرائیت الذی، فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا؟ یا اللہ، معبود تو اللہ ہے. معبود کون ہے ہمارا بھائی؟ اللہ معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کی چاہت کو دیکھا جائے، اس کی منشا پہ چلا جائے. لیکن یہ اتنا بدنصیب انسان ہے، بجائے اللہ کو معبود بنانے کے اس نے اپنے دل کی خواہشات کو معبود بنا دیا، خواہشات کے پیچھے غلام بن کے چل رہا ہے، دل کی خواہشات کے سامنے لبیک ہے. جب خواہشات معبود بن جاتی ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ گمراہ کر دیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ معبود اللہ ہے، ہم اللہ کے بندے بننے کے لیے دنیا میں آئے، اس کے باوجود وہ خواہشات کا بندہ بن کے چل رہا ہے، خواہشات کا غلام بن کے چل رہا ہے. اور یہ خواہشات اس کو حق راستے سے روک دیتی، خواہشات آدمی کو اندھا کر دیتی. فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہشات حق سے روک دیتی ہے. خواہشات بہت بڑی رکاوٹ ہے قرآن پہ چلنے سے، دین پر چلنے سے، احکامات پہ چلنے سے، سنتوں پہ چلنے سے. خواہشات رکاوٹ ہے. اور ان خواہشات کے ساتھ ایک دوسری بیماری لگ جاتی ہے، امیدوں کا تعبیر ہونا. اور یہ امیدوں کا تعبیر ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے. وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، امیدوں کا تعبیر ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے. اللہ سے بھی دور ہوا، اللہ کو بھی بھول گیا، احکامات کو بھی بھول گیا، احکامات کے عقب میں نکل گئی، آخرت کو بھی بھول گئی. اب اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ اس لیے جہاں دین سے زندگی بننے کا یقین ہو، احکامات سے زندگی بننے کا یقین بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دین کے علاوہ دنیا اور دنیا کا جتنا سامان ہے، جتنے نقشے ہیں، جتنے اسباب ہیں، ان کی بے رغبتی دل میں ہو. اس لیے نبوت دین پر چلنے والے، دین کی محنت کرنے والے، انہوں نے اپنی جانوں کو بے قیمت کیا دین کے سامنے. صحابہ کرام نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے سامنے بے قیمت قرار دی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی، ان کے نزدیک دین کی قیمت تھی. اس لیے دین کے لیے دنیا قربان کرتے تھے، دنیا کے لیے دین کو قربان نہیں کرتے تھے. نماز کے لیے اپنی دکان کو قربان کریں گے، اپنی تجارت کو قربان کریں گے، اپنی زمینداری میں کمی کو برداشت کریں گے. نماز کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، ذکر میں لگ کر اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، دین کی محنت میں لگ کر. کاروبار میں کمی آتی ہے تو بھلے آ جائے، پیسے میں کمی آتی تو بھلے آ جائے، عہدوں میں کمی آتی تو آ جائے، ادھر کمی برداشت کر رہے تھے. لیکن دین اور دین کی محنت میں، دین اور دین والے اعمال میں، نبی کی محنت والے اعمال میں، اللہ کے احکامات میں کسی طرح کی کمی برداشت نہیں ہے. اگر نماز میں بہترین بات کا خیال آ گیا، حضرت ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے خیال آ گیا بات کا
نماز میں صرف خیال آنے کی وجہ سے پورا باغ فضا کر دیا، اس لیے کہ ان کو نزدیک نماز کی اہمیت کی بات کی نہیں تھی، دین کی اہمیت کی دنیا کی نہیں تھی، اس لیے دنیا کی زندگی دنیا سے بے رغبتی دین اور دین کی محنت کرنے والوں کا شیوا ہے۔ دین کی محنت کرنے والے دنیا کے کتے نہیں ہوتے، دین پر چلنے والے اور دین کی محنت کرنے والے دنیا کے بھوکے نہیں ہوتے، پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ عہدوں کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ تو آخرت کے شوقین ہوتے ہیں، وہ تو جنت کے شوقین ہوتے ہیں۔ دنیا تھوڑی سے تھوڑی دنیا تو گزارا کر لیا، اس لیے اسباب ہے، دنیا سبب ہے، گزارے کا سامان ہے، گزارا کر لیا، اس سے گزارا کر لیں گے، اس کو اصل کام نہیں بنائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام وہ مبارک مجمع تھا کہ جب دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے اور دین کے لیے اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو بے قیمت کرنے والے ہیں، اور دنیا کا سامان بقدر ضرورت تھوڑے سے مال پہ گزارا ہو رہا ہے، تھوڑے سے کھانے پہ گزارا ہو رہا ہے، مال کی کمی برداشت ہے، کھانے کی کمی برداشت ہے، پینے کی کمی برداشت ہے، مکانات کی کمی برداشت ہے، کپڑوں کی کمی برداشت ہے، اتنے کھانے کی کمی تھی کہ پوری سب نماز کی حالت میں بھوک کی وجہ سے گر جاتی، لیکن دین میں کمی نہیں آنے دی۔ پانی کی اتنی کمی ہے کہ سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایک اونٹ کی اوجڑی مل گئی، اس کو صاف کیا، صاف کر کے اس کو نچوڑا، اس کے جو پانی نکلا اس پانی کو پی کر اپنی پیاس کو بجھایا۔ دین کے لیے اپنے سفر کو بند کیا اور پینے کی کمی کو برداشت کیا، کپڑوں کی کمی، دین اور دین کی محنت کے لیے اتنی کمی برداشت کی کہ سخت سردی ہے، سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو ایک صحابی زمین کھود کر، گڑھا کھود کر اس کے اندر بیٹھ گئے اور ڈھال کو، اپنی تلوار کی ڈھال کو، نیزے کی ڈھال کو اس کے اوپر رکھ دی تاکہ سردی سے بچاؤ۔ تھوڑے سے گزارا کرنا، قناعت والی زندگی، زہد والی زندگی، سادگی والی زندگی اختیار کر کے اعمال کے اعتبار سے پہاڑوں کی طرح اعمال جمع کر رہے ہیں، دین کے لیے پہاڑوں جیسی قربانیاں کر رہے ہیں، اعمال میں آگے سے آگے، وہ السابقون اولئک المقربون، دین اور دین کی محنت میں، دینی اعمال میں آگے بڑھنے والے، دعوت میں آگے بڑھنے والے، نماز میں آگے بڑھنے والے، تعلیم میں آگے بڑھنے والے، ذکر میں آگے بڑھنے والے، اخلاق میں آگے بڑھنے والے، اخلاص میں آگے بڑھنے والے، دین کے لیے قربانیاں کرنے میں آگے بڑھنے والے، جان مال لگانے میں دین کے لیے آگے بڑھنے والے، یہ ہے مقرب لوگوں کا کام، یہ مقربین لوگ ہیں اللہ کے۔ آج پیسے میں آگے بڑھا جا رہا ہے، مال میں آگے بڑھو، کپڑوں میں آگے بڑھو، بلڈنگوں میں آگے بڑھو، چیزوں میں آگے بڑھو، اور یہ وہ صحابہ کرام ہے کہ دین اور دین کی محنت میں، دینی اعمال میں آگے بڑھتے، اور دنیا بقدر ضرورت، تھوڑے کو گزارا کر لیا لیکن دین میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے دین پر چلنے والے اور دین کی محنت کرنے والے خواہشات پہ چلنے والے نہیں ہوتے، ان کی زندگی کی بنیاد خواہشات پر نہیں ہوتی، ان کی زندگی کی بنیاد ناز و نعمت پر نہیں ہوتی، ان کی زندگی کی بنیاد امیدوں کے طویل ہونے پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی بنیاد سادگی پر ہے، ان کی بنیاد قناعت پر ہوتی ہے، ان کی زندگی کی بنیاد دنیا سے بے رغبتی پر ہے، ان کی زندگی کی بنیاد احسان پر ہے، ان کی زندگی کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے۔ اس لیے ایک ایسا عملہ تیار ہوا، ایک ایسا مجمع تیار ہوا صحابہ کرام کا کہ دین اپنے حقیقت کے ساتھ موجود تھا، اس لیے دنیا کی زندگی اللہ نے ان کو کامرانی والی عطا فرمائی اور زندگی قابل رشک بنی۔ آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔
اور انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کر دیا. یا تو جان مال لگے گا دنیا پر، یا لگے گا اللہ کے دین پر، یا جان مال لگے گا احکامات پر، یا جان مال لگے گا خواہشات پر. جب اللہ کی عظمت دلوں میں ہوگی، اللہ ایک مخصوص طرح کی زندگی گزارے گا، غیر اللہ کو مخصوص نہیں بنائے گا، تو اللہ پہ جان و مال لگانے والا بنے گا. جب دین میں کامیابی کا یقین ہوگا، دین پر اپنی جان بھی لگائے گا، اپنا مال بھی لگائے گا، اور اس کو اپنی سعادت سمجھے گا. ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا میں اللہ کے لیے مرنے کے لیے آئے. یہ دنیا جینے کی نہیں جگہ، یہ مرنے کے لیے آئے ہم یہاں پہ. ہاں، اس لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کمر پر کافر نے نیزہ مارا، وہ نیزہ ان کے سینے سے باہر نکلا اور خون کے فوارے چھوٹے اور ان کی روح نکل رہی ہے، اور نکلتے نکلتے کہہ رہے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کافر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کامیاب تو میں ہوا تھا، میں نے ان کو قتل کیا ہے، یہ مر کر بھی کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا، یہ کون سی کامیابی ہے؟ تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کامیابی کون سی؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی کامیابی ہے، یہ ابھی شہید ہوتے ہی جنت میں چلا گیا. اچھا، یہ مر کر بھی کامیاب ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. یہ تو ایسی کامیابی ہے، اللہ پہ جان دینا، اللہ پہ جان لگانا ایسی کامیابی ہے کہ صحابہ کرام نے دین کے سامنے اپنی جانوں کو بے قیمت کیا. ایک جان لگانے کا تقاضا تو ایک لگائیں گے، 100 جانے لگانے کا تقاضا 100 لگائیں گے. اللہ 1000 جانے دے گا تو پھر اللہ ہی لگائیں گے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا اور کہا کہ اگر ایمان کو چھوڑتے ہو، عیسائی بنتے ہو، تو اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا، آدھی سلطنت تمہیں دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا اچھا، تو اس نے حکم دیا کہ تیل کا کڑاہ تیار کیے جائے، اس نے آگ جلائی تھی. ان کے ایک ساتھی کو لایا گیا، کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ان کے ساتھی کو اندر ڈالا گیا، اور اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا ساتھی پکوڑے کی طرح جو جل کے ختم ہو گیا. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے امیر کو بھی لے کر آؤ، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کو لانے کا حکم دیا گیا تو ایک دم وہ رو پڑے، سپاہی بندے کے ساتھ نرم پڑ گئے. بادشاہ کو بتایا کہ وہ رو پڑے. اچھا تو بلا کر لے کر آؤ. ان کو جو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ میرا آج بھی وعدہ وہی ہے، اگر تم ایمان کو چھوڑ دیتے ہو، اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا اور آج کی حکومت تمہیں دوں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں موت کے خوف سے نہیں رویا، بلکہ میں اس بات پہ رویا ہوں کہ اللہ آج وہ موقع آیا کہ تیرے پہ جان دینے کا وقت آیا ہے، اور میرے پاس ایک ہی جان ہے. ابھی مجھے تھوڑی دیر کے اندر میری جان ختم ہو جائے گی. کاش جتنے میرے جسم میں بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں ساری جانیں تیرے کو برباد کر دیتا. میں تو اس لیے رویا ہوں، بادشاہ تو اتنی ہیبت داری ہو گئی کہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ایک شرط ہے کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دو. انہوں نے چلو اللہ کے لیے کہہ رہا، اپنے ساتھیوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، پیشانی کو بوسہ دے. بادشاہ نے چھوڑ دیا. جب آگے قصہ سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سارے صحابہ ان کی پیشانی کو بوسہ دے. اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو بے قیمت کیا، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو بے قیمت کیا، سارا مال لگا دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سارا لگا دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لگا دیا، جان بھی مال بھی اپنی صلاحیت سب بے قیمت کر دی. میرے محترم دوست بزرگوں، یہ دعوت کی جو محنت ہے، اس محنت سے ایسا مجمع تیار کرنا ہے، ایسی امت تیار کرنی ہے جو امت سر سے لے کے پیر تک زندگی کے ہر شعبے میں دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہو، اور ہر مسلمان اپنی جان کو، اپنے مال کو، صلاحیتوں کو
اللہ کے سامنے بے قیمت کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا سے دل ہٹا کر، یہاں سے نگاہ ہٹا کر، یہ دنیا تو دیکھنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے، سورہ فاتحہ یہ دین دیا ہے، اس لیے آپ اس دنیا والوں کی دنیا کی طرف دیکھیں نہیں، یہ تو دیکھنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ اس لیے سادگی والی زندگی، دنیا سے بے رغبتی، قناعت والی زندگی، اعمال والا زندگی، اعمال سے زندگی بننے کے یقین، اعمال کو اپنے زندگی کا مقصد بنا کے چلنا، اور دین کی محنت کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بننا، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے ایسے پھرنا جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو پوری دنیا میں عام کرنے کی، دین کو دنیا زندہ کرنے کے لیے جان و مال کو قربان کیا۔ کیا افریقہ اور کیا عرب اور کیا یورپ، پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے ہیں اور پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے، پوری دنیا میں دین زندہ ہوا ہے، اور ساری دنیا کے اندر ایک دینی ماحول اللہ نے بنایا۔ اور پھر وہ منظر آیا کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ان کی قربانیوں پر، ان کی زندگی کی قربانیوں پر اللہ نے فوج کے ساتھ مدد کی کہ جوک در جوک اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع۔ اس لیے میرا محترم دوست بزرگوں، اللہ نے آج موقع دیا ہے، اس دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے، آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمارا مقصد دین ہے، آخرت ہے، اللہ ہے اور اللہ کا دین ہے۔ یہ دنیا آج قربان کریں گے، یہ جان و مال کو لگائیں گے، اللہ کل قیامت کے اندر بڑا اکرام کرے گا۔ دنیا کی زندگی بھی اللہ بنائے گا، دنیا کی زندگی کو بھی چمکائے گا، دنیا کی زندگی کو قابل عشق بنائے گا، اور آخرت کے اندر بھی آخرت کی زندگی بھی اللہ چمکائے گا، آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے گا، ایسی بنائے گا کہ جس کا آپ دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ بڑی بہترین زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایسی زندگی کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، یہ اعلان ہوگا جنت میں جانے کے بعد، اے جنتیوں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ 33 سال کی جوانی ہوگی، چہرے پر کوئی بال نہیں، چہرے پر کوئی بال نہیں، جسم پر کوئی بال نہیں، اور 33 سال کی جوانی، آنکھیں سرمیانی والی، اور یوسف علیہ السلام جیسا حسن اللہ کا فرمائے گا، حضور پاک علیہ السلام جیسے اخلاق اللہ کا فرمائے گا۔ ایسے بہترین محلات میں اللہ جگہ دے گا جن کی ایک سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا خشک کا، اور اس کی گھاس زعفران کی بنی ہوئی، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ جنت کی حوروں سے اللہ نکاح کرے گا، ایسی حوریں کہ جن کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں خود کر رہا ہے۔ حور مقصورات بالخیام فیہن قاصرات الطرف عین کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں کے اندر پروئی ہوئی ایسی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی اور خوبصورت چہرے والی، بہترین اخلاق والی اللہ ایسی حوریں عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کی عورتیں جن کے لیے دین اور دین کی محنت کی وجہ سے ان کی جدائی کو برداشت کیا، دنیا کی ان عورتوں سے اللہ نکاح کر دے گا، انہیں جنت کی حوروں کا سردار بنا کے ان کو بھی جنت میں ساتھ رکھ دے گا۔ اور سب سے بڑا کام اللہ کہہ دے گا کہ جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائے، جنت و جنتیوں کو اندر کو دیدار ہوگا، اللہ سے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری سعادت ہے، ساری خیر آپ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم رضیتم، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ آپ سے راضی کیوں نہ ہو، آپ نے ہمیں ساری جنت کی نعمتیں دے دی، آپ نے جنت میں ہمیں داخل کر دیا، جہنم کی آگ سے آپ نے ہمیں بچا لیا، اے اللہ آپ سے کیوں راضی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بہتر چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، آج میں اپنی رضا کا اعلان تم سے کرتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ آج موقع ہے اللہ پہ جان لگانے کا، مال لگانے کا، ساری دنیا انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم ساری انسانیت کے خیر خواہ بن کر اس جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام لے کے پھرنے والے بنے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، بلکہ پوری زندگیوں کے سودے کریں جیسے صحابہ کرام نے سودا کیا، جانیں بھی لگائی، مال بھی لگایا، سب قربان کر دیا۔ آج میرے محترم دوستوں کو ہم بھی نیتیں کر لیں
فیصلہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ یہ ساری زندگی اللہ کے دین پر اور دین کو دنیا میں عام کرنے پر لگانی ہے. آج کل جو ہم سے دین اور دین کی محنت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے ہم اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں, استغفار کریں, ہم عزم کریں کہ باقی زندگی ساری اسی کام میں لگانی ہے, اسی محنت میں لگانی ہے جس محنت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اس کے لیے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا ہماری جانیں دنیا کے اندر, ہماری خبریں دنیا میں بنیں گی. سب تیار ہے اس کے لیے؟ اب بتاؤ بھائی, اس بچے میں کون ایسے احباب ہے, خوش قسمت احباب کہ جو اللہ کے راستے میں نقل نکلنے کے لیے تیار ہے, 4 مہینے کے لیے, چلے کے لیے, 7 مہینے کے لیے. کراچی کا اجتماع انشاءاللہ, کراچی کا اجتماع فروری میں ہونے والا ہے. فروری میں فروری کے دوسرے ہفتے میں کراچی کا اجتماع ہوگا. 4000 جماعتیں دینی ہے. اب بولو بھائی, ہر گھر سے ایک فوج اللہ کے راستے میں نکل جائے اور گھر گھر سے جماعتیں نکلے. اس کے لیے بتاؤ بھائی, اور کوئی بھائی کھڑا نہ ہو, ابھی اور لکھانے والوں کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو, نقد کون کون تیار, جماعتیں ہوں, افراد ہوں, جلدی کھڑے تو بتاؤ بھائی.